ویسے تو جب بھی توحید پہ آیات آتی ہیں تو دل تو کرتا ہے کہ 1 گھنٹہ اور لگایا جائے، اور جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں گھس کے شرک کو عام کیا ہے ان کو مزید ننگا کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور امپلائیڈ ہے قیامت کے دن۔ دنیا میں تو سورۃ الفرقان میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 70۔ یہ آخرت کی بات ہے کہ آخرت میں کوئی اس حال میں پہنچ گیا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا تھا، شرک جلی کیا تھا، تو بے شک اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور شرک کے ساتھ پیش ہوا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کے سوا معاف کر دے گا، لیکن جس کے لیے چاہے گا۔ لمن یشاء، یہ قید لگا دی ہے، یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ شرک کے علاوہ بھی کسی گناہ کے اوپر پکڑ ہو سکتی ہے، کیٹاگوریکلی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کی گارنٹی دیتا۔ اس کو سپورٹیو حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا پھر قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا کسی مومن کے، یعنی جس نے جان بوجھ کے کیا۔ اس کو سپورٹیو سورہ نساء کی آلریڈی آیات بھی گزر چکی ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے مومن کو قتل کیا اس کی جزا پھر ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور وہ اتنا کریٹیکل ٹاپک تھا، اس پہ میں نے پھر ویڈیو ڈیٹیل سے ریکارڈنگ کروائی تھی، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، قتل ناحق، اس حوالے سے اس میں میں نے ساری احادیث ڈسکس کی تھی۔ آج محل نہیں کہ اس کی طرف جاؤں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا کرے گا، یہ دونوں چونکہ مضارع کا صیغہ ہے، تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا۔ یہی آیت آئی تھی سورہ النساء کی آیت نمبر 48 بھی، اس میں شروع کے الفاظ تو یہی تھے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اس کے ساتھ آگے الفاظ کیا تھے، ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، جس نے شرک کیا تو اس نے بہت بڑا گناہ کا کام، بہت بڑا جھوٹ ہے جو اپنے رب پہ باندھ دیا۔ باقی شروع کے الفاظ وہی تھے۔ تو وہ آیت جب آئی تھی تو میں نے مسلسل 3 قرآن کلاسز صرف ایک آیت پہ لگائی تھی، 71، 72 اور 73، اور آج چل رہی ہے 83، اور اس کی جتنی نیٹی گریٹیز تھیں وہ میں نے ڈسکس کی تھی۔ اس کے پھر کلپس بھی بنے اور الحمدللہ ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں جو یہ وسوسے دیتے ہیں، جو دھوکے دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب شرک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ان کا استاد تو شیطان ہے، اور وہ وہاں سے لا کے بہانے پیش کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جی یہ بھی اس میں سے کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جتنے بہانے تھے، اشکالات، وہ میں نے اس میں ڈسکس کیے تھے، اور اس میں سے بھی جو ایک کریٹیکل پورشن تھا آلموسٹ 40 منٹ کا، توحید سے متعلق 10 اشکالات۔ اشکال عربی میں کہتے ہیں جس طرح آپ اردو میں کہہ لیں چیز کا مبہم ہو جانا یا ایمبیگوٹی، پتہ نہ چلے کہ یہ ہے، یہ حالانکہ وہ ہوتی واضح ہے لیکن وہ ایسا الجھاتے ہیں۔ اس میں مثلا میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی اگر غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے تو پھر امی سے روٹی نہ مانگے، اللہ سے مانگے۔ اندازہ کریں، ایک عام آدمی سوچتے ہیں یار واقعی یہ تو اس طرح، حالانکہ پھر اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں ظاہری اسباب کو تو اللہ نے ویسے الگ کیا ہے۔ وہ اللہ نے پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا، بھوک مٹانے کا ذریعہ روٹی کو بنایا، اور پھر اسباب کے ساتھ اس کو جوڑا، اور اس کا قرآن میں حکم دے دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ۔ وہاں تو مدد مانگنے کا حکم ہے، وہ تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن جو دعا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ والی جو مدد ہے نا، یہ خاص اللہ کے ساتھ، اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہے اس کو عبادت کے طور پہ۔ اس پہ چونکہ بڑی ڈیٹیل میں نے ڈسکشن کی ہے، یہاں پہ میں سکپ کر رہا ہوں۔ ویسے تو جب بھی توحید پہ آیات آتی ہیں تو دل تو کرتا ہے کہ 1 گھنٹہ اور لگایا جائے، اور جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں گھس کے شرک کو عام کیا ہے ان کو مزید ننگا کیا جائے، لیکن میں نے آلریڈی اس وقت اتنی تسلی کی تھی۔ ظاہر 3 کلاسیں ریکارڈ ہوئی ہیں تو ایک نشست میں نہیں ہوئی، 3 ہفتوں میں ہوئی ہیں، اور وہ ایک ایک کلاس کے لیے پورے ہفتے کی ورکنگ ہوتی ہے کہ تاکہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہ ہو کہ جو سکپ ہو جائے اس میں۔ لوگ کہتے ہیں جی مختصر بات کریں، میرے بھائی جہاں پر 11ویں شریف کو ثابت کرنے کے لیے 1100 صفحوں کی کتاب لکھی جائے تو سر ہمیں 11 گھنٹے تو دیں نا کہ ہم اس کا جواب دیں۔ ایسے وسوسے انہوں نے چھوڑے میں، ایسے ایسے چوہے چھوڑے میں، تو وہ پھر میں نے ڈیٹیل سے اس پر ڈسکشن کی تھی، آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ تو نہیں پکار رہے مگر دیویوں کو، فیمیل دیویوں کو، مؤنس جو دیویاں ہیں ان کو پکار رہے ہیں۔ اچھا اب ان کے جو نام بھی تھے نا سارے وہ فیمیلز والے تھے، لات، منات، عزا، جو انہوں نے بتوں کی اور دیویاں جو بنائی تھی فرشتوں کی بنائی ہوئی تھی، تو فرشتے تو نہ میل ہیں نہ فیمیل، وہ تو اس جینڈر سے ہی آزاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ یہ عورتوں کے ناموں والی انہوں نے دیویاں جن کو یہ پکار رہے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، شیطانًا مریدا، اور یہ تو نہیں پکار رہے مگر شیطان سرکش کو، ظاہر ہے شیطان ہی پیچھے کھڑا ہوا ہے نا۔ اچھا اب آپ دیکھیں یہ جو میرے سامنے ترجمہ ہے نا، پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا ترجمہ ہے، انہوں نے اس کے ترجمے میں کر دی ہے کہ یہ تو عبادت نہیں کر رہے مگر شیطان سرکش کی۔ تو عبادت ہوتا تو یہاں ہوتا یعبدون، یہ ہے یدعون، یدعو کہتے ہیں پکارنے کو، دعا، پکارنا، ندا کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نا ان کا تو کام ہی سارا پکار پہ چل رہا ہے، تو انہوں نے ترجمے بھی ایسی ڈنڈی مار دی کہ لکھ دیا عبادت تو ظاہر ہے کوئی بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہوں، لیکن اگر یہاں پہ ترجمہ وہ کرتے کہ یہ تو نہیں پکار رہے مگر شیطان کو، تو اس کے دماغ میں کہیں یہ آ سکتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا مدد کے لیے، تو کبھی اس کے دماغ میں آ سکتا تھا کہ یہ میں جو یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد یا علی مدد کہہ رہا ہوں، یہ تو میں اللہ کے مقابلے پہ ان ہستیوں کو پکار رہا ہوں، اور ان ہستیوں نے کہیں یہ نہیں کہا۔ آج جیزس کرائسٹ کے نام پہ اتنا بڑا شرک کھڑا ہوا ہے پوری دنیا میں کہ یقین کریں کہ اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم پیغمبر نہ ہوتے تو دنیا میں سب سے زیادہ انہیں کنڈیم کیا جاتا توحید کے حوالے سے۔ اب چونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہے اس لیے وہ ہمارے اس غصے سے اور ہمارے وہ جو درد جو ہمارا ہے توحید کے حوالے سے وہ بچتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ان کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اللہ نے تو یہاں تک ان کو ڈیفینڈ کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح نے تو یہی کہا تھا اپنے فالوور سے، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، وما للظالمین من انصار، اور ایسے شخص کا قیامت والے دن کوئی مشکل کشا مددگار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کی صفائی خود قرآن میں دے دی کہ ان کے نام پہ اگرچہ انسانیت کا سب سے بڑا شرک ہوا لیکن وہ بری ہیں، ان کی یہ تعلیمات نہیں تھی۔ تو پھر سیدنا علی یا شیخ عبد القادر جیلانی وہ بھی بری ہیں۔
خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے